کلام کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ مبارک ہے وہ، بلکہ کلام بھی کہتا ہے مبارک ہے وہ جو میرا کلام سنتا اور اس پر سنتے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن کلام پر عمل نہیں کرتے، لیکن دوسری باتوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ روح کی باتیں نہیں، جو روح کی باتیں ہوتی ہیں اسے ہم قبول نہیں کرتے، لیکن جو دنیا داری کی باتیں ہیں اسے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ تو آج تھوڑی گل سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، دنیا داری کی باتیں سچ ہیں لیکن روحانی باتوں کو ہم پرکھتے ہیں، لیکن جو روحانی طور پر پرکھ لیتے ہیں انہیں اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور وہ پھل لاتی ہیں اور زندگی میں کیا لاتی ہیں؟ برکتیں لاتی ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس طرح ان باتوں کو قبول نہیں کرتے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ آئے ہم آج ایک بڑی خوبصورت آیت زبور کی کتاب میں 25 زبور اس کی 14ویں آیت کو بڑے غور سے سنیے گا کہ آج ہماری برکت کا راز کیا ہے۔ آج ہمارے لیے ہماری برکت کا راز کیا ہے؟ زبور 25 اس کی 14ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ خدا کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ سب کہیں آمین آمین۔ خدا کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرنا کیا ہے؟ چھپکلی سے ڈرنا، بلی سے ڈرنا، انسان سے ڈرنا، اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن خدا کے خوف سے ہم نہیں ڈرتے، اس کے غضب سے نہیں ہم ڈرتے، اس کے قہر سے ہم نہیں ڈرتے۔ بنی اسرائیل قوم نے جب بھی نافرمانی کی، جب بھی وہ خدا سے خوف سے نہ ڈر رہے، خدا نے اپنا غضب ان پر ڈالا۔ پچھلے دنوں میں ایک بات بتا رہا تھا، بنی کھرا کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ لوگ موسیٰ کے خلاف بڑبڑاتے تھے تو خدا نے انہیں زمین کے اندر موت دے دی، زمین کھل گئی، وہ سب زمین پر مر گئے، مٹی ان پر ٹھہر گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے خوف کو نہیں سنا، دیکھا کہ ہم خدا کے اس چنے ہوئے خادم کے لیے بڑبڑا گئے۔ آج ہمارے دل سے خدا کا خوف نکل گیا، خدا کے خادم کی کوئی بات کو ہم سنتے نہیں، اس کی باتوں کو ہم رد کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی مرضی کو، اپنی قوانین کو، اپنی باتوں کو ان پر انگل دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام داؤد 25 میں یہ کہتا ہے کہ خدا کے راز کو کوئی نہیں جانتا، بھید اس کے بھید کیا ہیں، اس کی چھپی ہوئی باتیں، اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو کون تلاش کرتا ہے؟ مثال کی کتاب میں لکھا ہے، اسے ایسا تلاش کرو جیسے چاندی کو، سونے کو، پہاڑوں کو چیر دیتے ہو، اپنے سونے کو تلاش کرنے کے لیے، چاندی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی محنت کرتے ہو، لیکن وہ کہتا ہے اسے ایسی تلاش کرو۔ کس کو تلاش کرو؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کی راز کی بات ہے جو ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، اس کے کلام کی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو وہ کہنا چاہتا ہے ہم سنتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پر وہ دلوں پر وہ پتھر رکھا ہے۔ دلوں پر کیا رکھا ہے؟ پتھر
جب خدا یسوع مسیح لازر کی قبر میں گئے تو نے کہا کہ یہ پتھر کو اگر وہ چاہتا تو وہ کہتا پتھر سائڈ میں ہو جا، لازر تمہاری راجا۔ اس نے کیوں کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ، اس غار سے پتھر کو اٹھاؤ؟ آج بھی خدا ہم سے کہتا ہے کہ جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ سخت اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر پتھر ہوتے ہیں، جب ہم اپنے دل پر پتھر رکھ لیتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ اور خدا کے راز کی باتوں کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا، خدا کے خوف سے ڈرنا، خدا کی اس کلام سے ڈرنا، جن لوگوں نے جن کتاب مقدس میں پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ساری کتاب بھری ہوئی ہے، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ جنہوں نے ڈر رکھا، جنہوں نے خوف رکھا، خدا نے ان کی مدد بھی کی، خدا نے ان کی رہنمائی بھی کی، اور خدا نے ان کے ان ساری مشکلوں سے، پریشانیوں سے بھی نکالا۔ آج ہم بڑے خوبصورت ایک کہانی کو سنیں گے، دانیل ایک ایسا شخص تھا جس پر ایک فاضل روح تھی، ایک ایسی روح جو اس کو سب باتوں کو بتاتی تھی۔ اس وقت کا بادشاہ نبوکدنصر جو اس کو خواب آیا، اس میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں دانیل دوسرے باب کے پہلے ہی آیات کو اگر ہم پڑھیں، دانیل کی کتاب اس کا دوسرا باب اگر ہم پڑھیں تو نبوکدنصر اس وقت بادشاہ، اس کو ایک خواب آیا۔ جب اس کو رات کے عالم میں خواب آیا تو وہ ڈر گیا، خوف اس کی زندگی میں آیا، ساری رات وہ سو نہ سکا اس خواب کی وجہ سے۔ صبح جب اٹھا اس نے کہا کہ میرے خواب مجھے آیا، جاؤ نجومیوں کو، خواب کی تعبیر کرنے والوں کو اور بہت سے لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں میری حضوری میں لایا جائے۔ جب سب اس کے حضوری میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ تو ہمیں بتا خواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے مجھے خواب بھی بتائے اور اس کی تعبیر بھی بتائے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ کوئی بھی ایسا علم نہیں جو تیرے خواب کو بتا سکے، کہ تو رات کے عالم میں تجھے رویا بھی تجھے دکھایا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، جو شخص اس خواب کو نہ بتا سکے گا، اس راز کو کھول نہ سکے گا، میں اس سے مار ڈالوں گا۔ سب پر حکم جاری ہو گیا، اور جب دانیل تک یہ بات پہنچی تو جو پیغام لے کے جانے والا تھا دانیل کے پاس پہنچا۔ دانیل نے بڑی حکمت اور دھڑائی سے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ خواب بادشاہ کو آیا؟ انہوں نے کہا ہاں، خدا نے خواب میں بادشاہ کو ایک چیز دکھائی ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، اور اس نے کہا کہ جو بھی خواب بتائے گا پہلے خواب بتائے گا کہ بادشاہ تجھے خواب کیا آیا ہے، اور جو پھر اس سے تعبیر بھی کرے گا۔ تو دانیل نے کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے بادشاہ کے پاس لے جایا جائے، اور اس نے اپنے دوستوں کو بلایا۔ 3 دوستوں کا ذکر اس میں ہے جو دانیل کے ساتھ تھے، صدرک، مصر اور عبدالشو۔ وہ تینوں دوستوں کو اس نے بلایا کہ میرے پاس آؤ، آئے ہم خدا کی پاک حضوری میں چھکے۔ اس نے خدا کے خوف کو اپنے دل میں رکھا، اور جو خوف خدا کی حضوری میں رکھتا ہے، جو اس کا ڈر اپنی زندگی میں رکھتا ہے، وہ دوسری جگہ پر نہیں جاتا بلکہ خدا کے قدموں میں گر جاتا۔ اس نے کیا کیا؟ دعا کی، اور خدا نے اس پر اس راز کو کھولا، اس بات کو کھولا۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور پہنچا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ تیرا نام اونچا ہو، جو بات خدا نے تجھے خواب میں بتائی ہے وہ تجھ سے وہ کام لینا چاہتا ہے، وہ تجھے بتانا چاہتا ہے۔
کہ میں تجھ سے کیا رکھنا چاہتا ہوں، تو سلطنت کا بادشاہ ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسی ہستی ہے، میرے پاس ایک ایسا نام ہے۔ اگر ہم دوسرے باب کی 28 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے لیکن آسمان پر ایک خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسے کہا آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتوں کو آشکار کرتا ہے، جو راز کی باتوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی یہ علم ہونا چاہیے، یہ روح ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، یہ پاک روح کا مسئلہ ہماری زندگی میں اس وقت آئے گا کہ ہم جو کچھ بھی اس سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ اور دانیل کو جب اس کو پیش کیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ میرے پاس ایک خدا ہے جو راز کی باتوں کو کیا کرتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ اور جب اس نے وہ خواب کی تعبیر بتائی، پہلے خواب بتایا پھر اس کی تعبیر اس کو بتائی گئی تو بادشاہ خوش ہوا اور اس سے کہا کہ آج کے بعد کہ دانیل کے خدا کی کیا کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو دانیل کے خدا کو نہیں مانتے، اس کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا۔ آج بھی یہی وقت ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف نہیں، کیونکہ وہ ہم پر اپنے کلام کی باتوں کو ظاہر تو کرتا ہے لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اسے لیتے نہیں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آخر میں کیا کہتا ہے کہ وہ اپنا عہد ان پر، اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ خدا تو مجھے بتا میں کیا کروں، ہر روز دعا کرتے خدا مجھے بتا میرے بچے میرے وفادار نہیں، خدا بتا میرا کاروبار نصیب نہیں ہو رہا، خدا مجھے بتا میں جس جگہ جاتا ہوں مجھے لوگ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس کے عہد کو قبول نہیں کرتے۔ وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا، وہ اپنی کلام ان کو بتائے گا، وہ اپنی باتیں ان کو بتائے گا۔ جب ہم اسے قبول نہیں کرتے، جب ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، جب اس کے پاس نہیں جاتے تو ہم اس کے عہد کو نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ خدا کے عہد، خدا کی قوانین، خدا کی باتیں وہ اس وقت ہم پر ظاہر ہوگی جب ہم اس کے راز کو اس وقت ہم پر کھولا جائے گا۔ اس لیے اسے کہا کہ تو مجھے پکار تو میں تجھے اور تجھ پر گہری گہری باتیں جس کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، یعنی وہ باتیں جو تجھے ناواقف ہے، جو تیرے ذہن میں نہیں ہے، جو تیرے پاس سے گزر جاتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتا، جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب۔ ہم تو دعائیں نہیں کرتے، ہم تو دعائیں نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کو کلیسیا میں کہیں گے دعا کریں، نہیں جی نہیں بھائی صاحب میں اکلا بیٹھ کے دعا کر سکنا، جماعت کے بیچ بیٹھ کے نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح ہم میں کام نہیں کرتا، کیونکہ خدا کا روح ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہماری اندر سے آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، دعا میں بھی مدد کرتا ہے اور دوسرے کاموں میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کا روح اس میں کام کرتا ہے جو اس کے خوف میں رہتے ہیں، جو اس کے ڈر میں رہتے ہیں، خدا ان کے اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر کسی کا ڈر نہیں ہے، انسان کا کچھ بے کرے، یہ ڈر نہیں ہے۔ ڈر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا خدا کرے گا، ڈر یہ ہے جو کچھ بھی کرے گا یسوع کرے گا۔ آسمان پر ایک ایسا خدا ہے جو سب کاموں کا بدلہ دیتا ہے، وہ سب اجر دیتا ہے، وہ سب باتوں کو ہم پر ارشاد کرتا ہے جب ہم اسے پکاریں گے۔ جب ہم نے پکارنے، سنڈے کا دن ہے، ہم نے جانے برا ماننے والی بات نہیں، کیونکہ سنڈے کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ ہم سب کام کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے
بزرگ کپڑے دھو کے آئے ہیں، کپڑے دھو کے آئے ہیں، لیکن اس وقت کو ضرور اپنی زندگی میں رکھا۔ بے شک ہم کام کر کے آئے ہیں، لیکن خدا کا وقت خدا کو دیا۔ لیکن جو گھروں پر ہیں، کیا انہیں آج کی برکت ملے گی؟ انہیں آج کی برکت نہیں ملے گی۔ برکت اس وقت ملتی ہے جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو چرچ ہے خدا کا کیا ہے؟ دعا کا، خدا کا یہ چرچ آپ کو بچا سکتا ہے، چرچ آپ کو بچا سکتا ہے، دنیا آپ کو نہیں بچا سکتی۔ جہاں دنیا مرے گی وہاں آپ بھی مریں گے۔ اگر آپ چرچ میں رہیں گے تو چرچ آپ کو بچا سکتا ہے، چرچ آپ کو دنیا کے ان مقاموں میں نہیں لے جائے گا، بلکہ ان مقاموں میں لے جائے گا جہاں اس نے ہمارے لیے جگہ کر دی۔ اگر آج آپ چرچ کو ترجیح نہیں دیتے، چرچ کے کاموں کو ترجیح نہیں دیتے، چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے، تو وہ راز آپ پر نہیں کھلے گا، وہ دروازے آپ کے لیے نہیں کھلے گے۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے کرتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں ایک اصول تھا خدا کا، ایک اصول تھا، ایک قوانین تھا خدا نے اپنے موسیٰ کے وسیلہ سے اپنے لوگوں پر ٹھوس دیا، پابند کر دیا۔ خروج 34 باب اس کی 20 آیت کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ خروج 34 باب اس کی 20 آیت کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے